بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وزراء کرام، علماء و مشائخ اعظام اور اس تقریب میں موجود تمام اہل علم، اداروں سے وابستہ اہم شخصیات، میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک مبارک موقع ہے جب ریاست کی نگرانی میں مملکت کے زیر سایہ یہاں ملک کے تمام مکاتب فکر یہاں جمع ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے یہاں جمع ہیں، حکومت اور حزبی اختلاف سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں جمع ہیں، اور ریاست کے ساتھ اپنی بھرپور اور گہری وابستگی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ جسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہماری کہ ہم عالمی برادری کو اور اسلامی برادری کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں، پوری قوم امن چاہتی ہے، اور امن کو سبوتاژ کرنے والوں کے مقابلے میں پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانی معاشرے میں اور حیات اجتماعی میں امن و سکون یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک فطری زندگی ہے۔ انسانی فطرت تقاضا کرتا ہے کہ جب وہ مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہتا ہے، ریاستوں کی صورت میں، شہروں کی صورت میں، دیہاتوں کی صورت میں، محلوں کی صورت میں، تو پھر انہیں ایک دوسرے کی عزت، جان، مال کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اور اسی لیے تمام قوانین اور تمام دنیا کے دساتیر وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بڑی واضح ہے کہ رب العزت کیا چاہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو قوتیں سازشیں کرتی تھیں فساد برپا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر ان الفاظ میں فرمائی: کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ جب ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکانا چاہی تو اللہ نے اس کو بجھایا ہے۔ یعنی رب کی مشیت ایک پرامن ماحول دینا ہے۔
حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اسے لفظ خلیفہ سے تعبیر کیا. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے عظیم الشان منصب پر فائز کیا تو مقصود انسانی معاشرے میں انصاف، عدل اور امن کا قیام تھا، حقوق کا تحفظ تھا، جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ تھا. لیکن انسانی تخلیق کے عناصر کو سامنے رکھتے ہوئے ملائکہ نے ضرور اس شبے کا اظہار کیا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. لیکن اللہ تعالی نے ان کی اس رائے اور اس شک یا اس گمان کے علی الرغم فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. کیا ہم نے کبھی اپنی اس ذمہ داری کا احساس کیا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ریاست کو وجود میں لا کر قرارداد مقاصد کے ذریعے سے ہم نے جو پہلا عہد اپنی قوم کے ساتھ کیا وہ یہی کہ قوم کے نمائندوں کے ذریعے سے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے قومی و اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تعلیمات کے مطابق گزارے. اس حوالے سے علماء کرام کی اپنی کوششیں ہیں، مختلف مکاتب فکر کی کوششیں، اور ریاست نے جب بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو دعوت دی ہے، لبیک کہا ہے اتحاد کے اوپر، پھر بھی الزام انہی کے اوپر ہے کہ آپ ہی لوگ، مذہبی لوگ ہی فساد کی جڑ. سن 1951 میں 22 اسلامی دفعات ملکی نظام کے لیے بطور اساس کے اور اصول کے تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر تجویز کیے تھے. حضرت مولانا تنویر الحق صاحب تشریف فرما ہے، انہی کے گھر پہ اجتماع ہوا تھا، جیکب لائن پہ اجتماع ہوا تھا. اور آج وہ ہماری دستاویز ہے. کیا پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ان 22 اصولوں کو کوئی اپنی پالیسی اور نظام کی بنیاد بنانے کے لیے توجہ دی ہے؟ قرارداد مقاصد پر اتفاق، 22 اسلامی رکات پر اتفاق، اور جب ملک کو متفقہ آئین ملا تو پارلیمنٹ کے اندر تمام مکاتب فکر نے اس آئین کو ایک متفقہ اسلامی آئین کے طور پر قوم کے سامنے رکھنے میں جو کردار ادا کیا، کس سے مخفی ہے؟ یہاں سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ اسلام تو ہم سب چاہتے ہیں، لیکن کس کا اسلام؟ سنی کا اسلام، شیعہ کا اسلام، دیوبندی کا اسلام، بریلوی کا اسلام، سلفی کا اسلام، کس کا اسلام ہمیں چاہیے؟ چنانچہ اس کا جواب دیا گیا اور باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی. مسئلہ اعتقادات کا ہو تو اس کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، مسئلہ عبادات کا ہو تو اس کا تعلق فرد کے ساتھ ہے. لیکن قوم کو جس نظام کی ضرورت ہے، حیات اجتماعی میں ہمیں جس نظام کی ضرورت ہے،
پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آئینی ادارہ قائم کیا گیا. تمام مکاتب فکر اس میں موجود ہیں. ماہرین آئین اس میں موجود ہیں. سینئر وکلاء اس میں موجود ہیں. اور آج تک اس کی جتنی بھی سفارشات ہیں تمام مکاتب فکر کے جو نمائندے کونسل کے اندر ہیں ان کے اندر بھی متفقہ ہیں اور جو باہر مکاتب فکر ہیں ان کے اندر بھی متفقہ ہیں. لیکن 1973 سے لے کر آج اس دن تک جب ہم اور آپ ایک بیانیے پہ اتفاق کا اعلان کر رہے ہیں پاکستان میں ایک سفارش پر بھی قانون سازی کی نوبت اب تک نہیں آئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو کس کو ٹھہرائیں؟ اس کا ہمیں آپ مصروف کریں ملک کے لیے. ریاست ہماری خدمات کی ریاست کے لیے تاکہ اس کو حقیقی معنوں میں ہم ایک اسلامی ریاست بنا سکیں. اور ہمارا موقف ہے کہ آج کا انسان، آج کا مسلمان، 14ویں-15ویں صدی کا مسلمان اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر فسق و فجور کے باوجود بہرحال اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہم دوسرے مسلمان کہتے ہیں. لہذا ان گناہگاروں کے بشمول اور ان کی جدوجہد سے جو ریاست وجود میں آئی وہ گو کہ عملی طور پر ہزار کمزور، لیکن اس ریاست کو عقیدے کے اعتبار سے ایک اسلامی اور مسلمان ریاست کہا جائے. لیکن جیسے کہ مفتی مجیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ 2004 میں نے فتویٰ لکھا اور اس پر تمام علماء کرام کے دستخط. یہ کاوش جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں 25,000 علماء کرام کو اکٹھا کیا. صوبے کے پہاڑ کی چوٹی پر اگر چھوٹا سا مدرسہ ہے اس کے عالم دین کو بھی بلایا اور ایک بیانیہ جاری کیا جس میں ان تمام چیزوں سے برات کا اعلان کیا گیا. یہ مسلح جنگ، یہ خودکش اور جو کچھ آئین سے ماورا جو کچھ بھی ہے اور آئین کے مطابق ملک کے اندر کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار. یہی لاہور میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے متفقہ اعلامیہ جاری کیا اور اس کا مسودہ میں نے خود لکھا تھا. مکمل اتفاق کے ساتھ اس کو قبول کر لیا گیا. اس وقت اس اجلاس میں ہمارے شہید مولانا سرفراز نعیمی صاحب بھی موجود. اتفاق رائے کے ساتھ ہوا. لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے اندر وفاق المدارس العربیہ کے تمام علماء کرام طول عرض سے اکٹھے ہوئے اور ایک جامع اعلامیہ جاری کیا جس میں یہاں تک لکھا گیا اور تمام نے اتفاق رائے کے ساتھ اس پر دستخط کر دیے کہ پاکستان میں مسلح جنگ غیر شرعی ہے. ہر طرف سے اس پہ اتفاق رہا ہے. ہمیشہ اتفاق رہ رہا ہے. ہمیشہ اتفاق رہ رہا ہے. ووٹ کی شرعی حیثیت پر سب سے پہلے فتویٰ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے دیا تھا اور آج ان کے فتاوی میں موجود ہے. سارا ملک کی جمہوریت کی جو علمی رائے پیش کی. ہمارے تمام اکابرین پارلیمنٹ سے وابستہ رہے، پارلیمانی سیاست سے وابستہ رہے ہیں. ہم آج بھی آج کی اس بیانیے پہ اتفاق کریں.
بندوق کے ذریعے سے شریعت کا مطالبہ غلط. جو لوگ اس قسم کا مطالبہ بندوق کے ذریعے کرتے ہیں اس سے ہزار ہزار مرتبہ برات کا اعلان. لیکن جمہوریت کے راستے سے اور پارلیمان کے راستے سے مجھے کب شریعت ملے گی؟ جائز راستے سے، آئینی راستے سے میری یہ کشمکش کب دور ہوگی؟ ریاست اس کا بھی احتساب کرے اور اپنا بھی احتساب کرے نا. میرا تو احتساب ہو رہا ہے روز روز. مجھ سے تو روز روز لکھوایا جا رہا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں. ریاست اور شہری کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے. جہاں ریاست شہری کے جان و مال کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، جہاں ریاست ایک سایہ ہے، وہاں فرد اپنی وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے. اس رشتے میں ہم آئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 3 ان دستاویزات کی بات کی جس میں میں خود شریک تھا. حضرت مفتی صاحب کا فتویٰ اس کے علاوہ ہے، اور بھی علماء نے بار بار اس پر کام کیے ہیں. اس تمام کے باوجود میرا مدرسہ، میری مسجد، میرے مدرسے کا استاد، میرے مدرسے کا طالب علم، میرے مدرسے کے قرآن و سنت کے نظام تعلیم، میرے ملک کی داڑھی اور پگڑی، اس پر اعتماد کب کیا جائے گا؟ وہ دن بھی تو بتا دو ہمیں. اعتماد دو طرفہ ہونا چاہیے. مدارس تو روزانہ چھاپے لگائے جا رہے ہیں. آدھی رات میں طلباء کو اٹھا کر میدان میں لایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے. اب میں اس پر شاکی ہوں کہ میں نے ساری سیاسی زندگی اور مذہبی زندگی اس بات پہ گزار دی کہ میں ان دہشت گردوں کو، ان مسلح تنظیموں کو اور اسلحے کے ذریعے شریعت کی بات کرنے والوں کو تنہا کر دوں. اور ہم نے تنہا کیا ہے. آج تمام مدرسہ آپ کے ساتھ، تنظیمات مدارس آپ کے ساتھ ہیں، تمام مکاتب فکر کی تنظیمیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب مدرسے کے اجتماعی نظام پر حملہ کیا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر پورے ماحول میں تشدد کیا جاتا ہے، وہ 2 بندے جو مجرم ہوتے ہیں جب ان کو اٹھایا جاتا ہے، صبح دیکھتے ہیں ساری ہمدردیاں پھر ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم پھر تنہا نظر آتے ہیں. علماء کرام کو 100 شیڈول میں مستقل مجرم قرار دیا جا رہا ہے. اگر میں نے جناب صدر مملکت آپ پہ اعتماد کرنا ہے تو آپ نے بھی آج کے بعد مجھے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، تب بات چلے گی. دونوں طرف اعتماد ہونا چاہیے. میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، آپ مجھ پہ اعتماد. جس طرح آپ آج مجھے اکٹھا کر سکتے ہیں، خدا کی قسم قیامت تک آپ مجھے اسی طرح متحد رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ساری تاریخ ہماری ایک ہے. اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں. اہل بیت سے نفرت کرنے والا بھی اپنے ایمان پہ نظر رکھے، صحابہ کرام سے نفرت کرنے والا بھی اپنے ایمان پہ نظر رکھے. یہ ہماری اساس ہے. اگر یہ اساس بیچ سے ہٹ گئی، میں اور آپ کس سند سے دنیا کے سامنے اسلام پیش کریں گے؟ سند کیا رہ جاتی ہے میرے اور آپ کی؟ تو اس اعتبار سے ہم نے آج اس اجتماعیت کو پیدا کرنا ہے، اس وحدت کو پیدا کرنا ہے. میرا آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کے اپنے گوشے ہیں. ہم اسلام کی ترجیح کو اول درجے پہ کیوں نہیں رکھ سکتے اور مسلک کی شناخت کو ہم نے پہلی ترجیح کیوں قرار دیا ہے؟ یہ ہے ہمارے سامنے بڑا سوال، جس کی سزا میں بھگت رہا ہوں.
میرے گربان میں پھاڑا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں, ناراض نہ ہونا, آج کی مجلس ہے اسی لیے تاکہ ہم تھوڑی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے ادارے میں جب تمام مکاتب فکر نے وحدت کا مظاہرہ کر لیا اور آج تک کر رہے ہیں, اب جمہوری راستے سے ہم نے ملک میں اسلام لانا ہے. اب تمام دینی قوتیں یکجا ہو کر ایک بازو بن کر جب یہ ہاتھ آگے بڑھے گا تو پھر ریاست کے گریبان میں پڑے گا نا. ریاست بہت ہوشیار ہے, اس کے ادارے بہت ہوشیار ہیں. ایسے حالات پیدا کر لیتے ہیں کہ اسلام کی بات کرنے والے اپنی طاقت ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں تاکہ مجتمع ہو کر وہ ریاست پر دباؤ نہ ڈال سکیں. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہم بھی سوچیں اس بات کو کہ ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں, کیوں شدت کی طرف جاتے ہیں. اسلام تو ہمیں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے. قرآن کریم ہمارے تعلیمات کا منبع ہے جو ہمارے اندر اترتا ہے اور ہمیں انسان بناتا ہے. وہ تو مجھے اعتدال کی امت کہتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو پھر میرے قرآن سے وابستگی کو شدت پسندی سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ ہم اعتدال پہ آئے. تجزیہ ذرا اس میں فرق ہو سکتا ہے. جب تک میں مذہب کی بات کروں گا, دین کی بات کروں گا, میری طرف نسبت ہوگی یہ بڑے شدت پسند ہیں, ملا لوگ بڑا سخت لوگ ہیں. لیکن تجزیہ یہ شاید صحیح نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو لبرلز ہیں وہ بالکل پانی اور مایا ہو چکے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی پگھل گئے ہیں ان کے سامنے. تم ذرا اپنے اندر صلابت پیدا کرو, ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں, خیر خیریت سے ملک چلے گا. ایک صف پہ آ جائیں گے سارے لوگ. آپ تو عالمی قوت ان کے مقابلے پانی بن جائیں اور خود پانی ہو کر میرے اعتدال کو شدت سے تعبیر کریں, پھر یہ انصاف کا تقاضا نہیں. تم بھی پانی مت بنو نا, مت جھکو اتنا آگے کہ ٹرمپ جیسا آدمی وہ آپ کے گردن پہ سوار ہو جائے. ابھی عقل مند آدمی کا تو آدمی جواب بھی دے سکتا ہے, ٹرمپ کا کیا جواب دو گے؟ اس قسم کی دنیا سے ہمارا واسطہ ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ جس طرح دعوت میں حکمت کا تقاضا ہوتا ہے, دعوت حکمت کا تقاضا کرتا ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت کے ساتھ دعوت دیا کرو, خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ دعوت دیا کرو, شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ. اور اگر کبھی بحث مباحثہ کا مسئلہ بھی پیش آ جائے تو باللتی ہی احسن, شائستہ انداز کے ساتھ. بین المذاہب مکالمہ, سب سے پہلے ہم نے اس تصور کی حمایت کی ہے. ہم بین المذاہب مکالمے کے حق میں ہیں, لیکن بین المذاہب مکالمہ پرامن ماحول چاہتا ہے. آپ نے میرے سر پر تلوار اٹھائی ہوئی ہے, آپ میرے گردن کو بھی مار رہے ہیں, اور آپ مجھے کہتے ہیں مذاکرہ بھی کرو, بات مکالمہ بھی کرو. میرے سر کے اوپر جنگ کے بادل ہیں, بارود برس رہا ہے, میرے بچے, میری امت پوری دنیا میں اس کا خون بہ رہا ہے. آپ میرا خون بھی بہاتے رہیں اور آپ مجھے مجبور بھی کریں کہ آؤ میرے ساتھ مباحثہ کرو. ہاں, ہم مباحثے کے لیے تیار ہیں, ابھی تو جنگ بند کر دیں. اور میں ریاست کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. امن و امان ہمارا داخلی مسئلہ ہے. وزیر داخلہ تشریف فرما ہے, روز اول سے ہم یہ موقف دے رہے ہیں. اس وقت بھی جب 2001 میں عالمی اتحاد کا حصہ بننے کی بات کی جا رہی تھی, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کو اس دلدل میں مت ڈالو. امن و امان داخلی مسئلہ ہے.
ہم پاکستان کے اندر ان عناصر کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی جنگ کا حصہ بننے کے بعد پھر آپ اس جنگ کے حدود کو افغانستان تک محدود نہیں کر سکیں گے۔ پڑوس میں آگ لگ جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ ہماری پالیسی یہ کہ ہم نے افغانستان کے اندر برپا ہونے والی جنگ پر تیل چھڑکنا شروع کر دیا، جس کے شعلے پاکستان میں داخل ہو گئے، اور آج ہم اس سے نمبر آزما ہیں۔ اپنی پالیسیوں پہ بھی نظر کرنی چاہیے۔ ہماری پالیسی واضح ہے، جو لوگ ہماری بات نہیں مانتے وہ تنہا ہیں، ان کو تنہا کرنا پڑے گا۔ آج کے اجتماع سے بھی وہ تنہا ہیں، لیکن ریاست کی سطح پر بھی اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کے ازالے کے لیے بھی ہم نے بولڈ سٹیپس لینے ہوں گے، پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے ہوں گے ہمیں، اور اس طرح ہم پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ مملکتیں امن سے چلتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، ولا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ آمنا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو، جنگ کی خواہش نہ کیا کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، ہاں اگر مقدر ہے درپیش آ جائے پھر بزدلی نہیں دکھانا، پھر ڈٹ جاؤ اس مقابلے۔ تدریج کے ساتھ پہلی چیز ترجیح عافیت ہے، پھر اس کے بعد جنگ کی تمنا کبھی نہ کیا کرو، اور اگر درپیش ہو جائے تو پھر ڈٹ جائے۔ میں نے کئی مرتبہ علماء کرام کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جہاد ایک فریضہ شرعی ہے، اور جہاد کرنے والے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جہاد کا تو میدان بڑا وسیع ہے۔ صرف بندوق اور تلوار، اور وہ بھی اپنی ریاست کے ساتھ، اور اس کو جہاد کہنا، اس پر علماء کرام اتفاق نہیں کرتے آپ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ جو آپ کو وسائل ریاست مہیا کرتا ہے اور آئین مہیا کرتا ہے، اس میں جو آپ کے بس میں ہے آپ وہ کرتے جائیں، اس سے آگے مت جائیں۔ آپ جلسے کریں، آپ جلوس کریں، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ اپنے نظریہ پیش کریں، بحث کریں وہاں پر۔ اس اعتبار سے اصل چیز ہے امن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شرک کے خلاف لڑتے رہے، بتوں کو توڑتے رہے، اس پاداش میں آگ میں پھینکے گئے، لیکن جب امامت کبریٰ ملی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے امتحانات لیے اور آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب انسانیت کی امام بن گئے، امر اجتماعی آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب آپ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی گفتگو کا زاویہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، قرآن کے سب سے بڑے موحد، شرک کے خلاف سب سے بڑے مجاہد، لیکن جب امر اجتماعی کی ذمہ داری آئی تو فوراً آپ نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اب آپ امن کی بھی خواہش مند ہیں اور اقتصادی خوشحالی کی۔ ریاست امن سے چلتی ہے، ریاست اقتصادی خوشحالی سے چلتی ہے۔ اپنے مسائل کو کب ہم موٹیویٹ کریں گے تاکہ ہم دنیا کے حاجتوں سے بے نیاز ہو جائیں؟ ہم قریش پر اللہ کے نائب ہیں، تو جب اللہ ایک ہے تو اس کی نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ مؤمن ایک رہے۔
اگر اللہ بے نیاز ہے تو پھر اس کی بے نیازی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ان کی مدد اور ان کے قرض سے بے نیاز ہو جائے۔ ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ریاست کو کب تشکیل دیں گے؟ ہمیں پہلی چیز امن چاہیے۔ 5-6 سال پہلے غالباً میں بنو میں تھا، رات میں سویا ہوا تھا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فون پہ بات کر رہا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا امن چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لائن کٹی نہیں لیکن خاموشی کا ایک وقفہ آ گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ کہوں تو بے ادبی ہے، خاموش مسلسل رہوں تو لائن کٹ جائے گی، تو میں نے سلام کیا، فرمایا انتظار نہیں کر سکتے؟ تو انتظار تو کر رہے ہوں، ابا نے کہہ دیا انتظار کرو، تو اس انتظار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اتفاق رائے سے بڑھنا ہے۔ ہماری ایک اندر کی روح جو ہے وہ امن مانگتی ہے، اسی لیے جب ریاست نے امن کے قیام کے لیے فوج کو میدان میں اتارا، اداروں کو میدان میں اتارا، ہم نے سپورٹ کیا، ہم امن چاہتے ہیں۔ حکمت عملی میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن ریاست مقدم ہے، جب اس نے فیصلہ کیا ہم نے پیروی کی۔ لہذا علماء کرام اس بات پر بھی غور کریں کہ ریاست کی اپنی شرعی حیثیت کیا ہے، ریاست کی حاکمیت اور اس کی اطاعت کا تصور کیا ہے، اور اس پر اپنے نوجوانوں کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ریاست کے وفادار رہیں، ریاست کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کے ساتھ وفادار رہنے، پاکستان کو روح و ترقی دیکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بہت شکریہ۔